پام ٹی وی نے اپنے ناظرین کے لیے ایک نئے اور مختلف موضوع کا انتخاب کیا ہے وچ از سیف بزنس اینڈ میئرز ٹو اوارٹ اینڈ ہینڈل فراڈ۔ اس موضوع کا انتخاب ہم نے کیوں کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ موجودہ حالات میں جب لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور کرونا پینڈیمک اپنے عروج پہ ہے تو بہت سارے لوگوں نے اپنے کاروبار مختلف انداز میں یا تو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے یا ان کو فی الحال ختم کر کے بالکل نیا کاروبار کھولنے کی کوشش کی ہے، یا کچھ ایسے ملازمین جو پہلے کاروبار نہیں کرتے تھے وہ اب کاروبار کھولنے کے خواہش مند ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ اگر آپ کاروبار شروع کریں یا اپنا کاروبار تبدیل کریں تو آپ کو کن سٹیپس کو مد نظر رکھ کے اپنی تیاری کرنی چاہیے، اور اگر اس سارے پروسیس کے دوران آپ کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے وچ از ویری کامن ان دس پارٹ آف ورلڈ، تو پھر آپ کو وہ کیا عملی اقدامات ہیں جو کرنے چاہیے تاکہ آپ کی ہارڈ ارنڈ منی کمز بیک ٹو یو۔ سو ہم نے اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے اوپر تفصیلی بحث کرنے کے لیے اپنے اس موضوع کو 3 چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس میں، 3 چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ دیا ہے، کیونکہ تفصیلی بات چیت اس موضوع کے اوپر ایک ہی نشست میں شاید ممکن نہیں ہے۔ تو پہلے پورشن کے طور پہ ہم صرف ایک بزنس مین جو تیاری کرتا ہے اور جو فنڈز اکٹھے کرتا ہے اپنا بزنس شروع کرنے کے حوالے سے، ہم اس پہ بات چیت کریں گے تاکہ کوئی بھی ہمارا ساتھی اگر ایک نیا بزنس شروع کر رہا ہے یا اپنے بزنس کو تبدیل کر رہا ہے تو وہ کن اقدامات کا خیال رکھے تاکہ اس کو بعد میں مسائل نہ ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں پریپریشن اینڈ فنڈنگ فار اے بزنس۔ جب آپ کسی بھی کاروبار کو شروع کرتے ہیں یا تبدیل کرتے ہیں، جب تبدیل کرتے ہیں تو دراصل آپ ایک نئے کاروبار کا شروع ہی کرتے ہیں۔ دیٹ از اینڈ آف ون بزنس اینڈ بگننگ آف another۔ سو جب آپ ایک کاروبار شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ بزنس کی تمام تفصیلات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی اور جگہ پہ سملر بزنس کو جوائن کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ لویسٹ لیول پہ کام کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ اس بزنس کی تمام تر اویلیبل تفصیلات کو پریکٹیکلی سمجھ سکیں۔ اگر بزنس تھوڑا سا بڑا ہے اور اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس مل کے کام کرتے ہیں تو ہمارا مشورہ ہے کہ ایز اے بزنس اونر یو شوڈ گو اینڈ جوائن ان آل ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس، آپریشنل ڈپارٹمنٹس، تاکہ وہاں پہ جا کے آپ کو ان کی ورکنگ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ کل جب ایز اے اونر، ایز اے سی ای او، ایز اے ہیڈ آف دیٹ بزنس آپ لیڈ کریں گے فرام دی فرنٹ تو آپ کو اس وقت ان مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو وہ چھوٹے سبارڈینیٹ آفیسز اس وقت کسی اور جگہ پہ اپنے بزنس میں جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بزنس کی تیاری کے حوالے سے آپ کو اس متعلقہ بزنس کی تمام تر تفصیلات کا پریکٹیکلی علم ہونا چاہیے، اور آپ انڈیپینڈنٹلی کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو یا اس بزنس کو ایز اے ہول رن کرنے کے قابل ہوں۔ اس کے ساتھ ہی جو متعلقہ دوسری چیز ہے وہ ہے ٹو کریٹ فنڈ، ٹو بارو فنڈ، ٹو ارینج فنڈ، وٹ ایور دی وے اٹ از۔ اگر آپ کسی اور قریبی رشتہ دار یا دوست سے یا ایون گورنمنٹ سے لون لے کے اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اور جس سے آپ یہ فنڈز لے رہے ہیں آپ دونوں کے درمیان ایک ریٹن ایگریمنٹ ہونا چاہیے۔
یہ بزنس کی بھی بیسکس ہیں اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی تعلیم کرتا ہے کہ جب بھی آپس میں معاشی معاملات طے ہو جائیں تو اس کو تحریری صورت میں لے کے آئیں تاکہ دونوں فریقین کے لیے مسئلہ نہ ہو۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ فنڈ جنریٹ کرتے ہیں، کسی سے بارو کرتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ ہے یا ایک پرائیویٹ پرسن ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ریٹن ایگریمنٹ کریں اور وہ ایگریمنٹ اسٹیمپ پیپر کے اوپر ہو اور وہ اسٹیمپ پیپر ریلیونٹ ٹو یور بزنس ہو، کیونکہ موویبل اور اموویبل پراپرٹیز کے حوالے سے ڈفرینٹ اسٹیمپ پیپرز ہیں اور ان کی ڈفرینٹ لیگل سٹینڈنگ ہے۔ تو جب بھی آپ ایک ایگریمنٹ کریں آن اے اسٹیمپ پیپر تو ایک لائر کے ساتھ، سروس لائر کے ساتھ لازمی کانٹیکٹ کریں اور اس کی ایڈوائس اور اس کا اوپینین ضرور لیں۔ جب آپ نے ایک اسٹیمپ پیپر کے اوپر ایک ایگریمنٹ کر لیا فنڈز جنریٹ کرنے کے لیے، تو پھر یقیناً اس کے اوپر آپ نے چیک گارنٹی کے طور پہ یا ڈیمانڈ ڈرافٹ گارنٹی کے طور پہ آپ نے دینے ہیں یا آپ نے لینے ہیں۔ دونوں صورتوں میں آپ اچھی طرح سے چیک کر لیں کہ ایک چیک کو فل کرتے ہوئے، ایک چیک کے اوپر سائن کرتے ہوئے وہ کون سے بیسکس ہیں جن کو آپ نے بھولنا نہیں ہے، تاکہ کل آپ کسی لیگل ایشو میں، لیٹیگیشن میں نہ پڑے ہوں اور آپ اپنی توجہ اپنے بزنس سے ہٹا کے ان لیگلٹیز میں منتشر آپ فوکس نہ رہیں، بلکہ آپ کی یہ سوچ جو ہے یہ منتشر ہو جائے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ بزنس کا فیصلہ کر چکے ہیں تو آپ بزنس کریں ود کمپلیٹ اٹینشن اینڈ اے فوکسڈ اپروچ۔ تو آپ کی تیاری کا یہ حصہ ہے کہ آپ اپنے پارٹنرز کے ساتھ، چاہے وہ بزنس پارٹنر ہیں یا آپ کو فنڈ پرووائڈ کرنے والے سائلنٹ بزنس پارٹنرز ہیں، ان کے ساتھ آپ کا ریٹن ایگریمنٹ ہو، آپ کا جو چیک یا ڈیمانڈ ڈرافٹ جو کہ گارنٹی کے طور پہ آپ نے دیا یا لیا ہے، تو وہ لیگلی کورڈ ہونا چاہیے، لیگل اسٹیمپ پیپر کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو اب آپ کی ایک بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ جو دوسرا اور تیسرا سیگمنٹ ہوگا اس میں ہم اس سے آگے والے معاملات کو ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ۔